اگر جہنم کا ایک ٹکڑا جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اگر کسی کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، او کلیا چک اور مالدہ کے لوگوں، بنگال کے رہنے والوں سنو، یہ کس نے کہا؟ کسی پیر نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، کسی فلاں بابا نے نہیں کہا ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر تم کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، عذاب قبر کو دکھا دیا جائے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس عذاب قبر کو تمہیں دکھا دیا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں دفن نہیں کرو گے، اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں ڈالو گے نہیں، اپنے گھر میں لاش رکھنا گوارا کرو گے، ڈیڈ باڈی کو اپنے یہاں رکھنا گوارا کرو گے، اس مردے کو، اس باڈی کو، اس ڈیڈ باڈی کو قبر میں تم داخل نہیں کرو گے، اس مردے کو اپنے گھر کے اندر رکھو گے، اس کو تم قبر میں داخل نہیں کرو گے، کیونکہ عذاب قبر اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے تم کہ اپنی لاش کو قبر میں نہیں ڈالو گے۔ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا کا یہ منظر جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين
اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، اسٹیج پر اور اس محفل میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک پتا زمین کے اندر گر نہیں سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، جو اس دنیا کے بعد کی دنیا کی زندگی کا بھی مالک ہے، بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہو عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دھرتی پہ، جس زمین کے اوپر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمین کو بھی ختم ہونا ہے اور اس دھرتی کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات کو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد کی ایک زندگی شروع ہوگی۔ وہ زندگی یا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، سندر ہوگی، یا تو وہ زندگی بہت ہی زیادہ بدتر ہوگی، بہت ہی زیادہ خراب ہوگی۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اگر اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد وہ سورگ کے اندر، جنت کے اندر جائے گا۔ اور جو آدمی پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے اور باباؤں کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگی کاٹتا ہو، وہ آدمی مرنے کے بعد سورگ کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد وہ جہنم کے اندر جائے گا، نرک کے اندر داخل ہوگا، اور وہ داخل النار، جہنم کے اندر چلا جائے گا، جو کہ اس کی زندگی کی سب سے بدترین زندگی ہو۔ صحابہ نبی اکرم کے دور کے جو ساتھی تھے وہ اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اور آپ نے جنت کے مناظر کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اور جہنم کے مناظر کو بھی آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے انتقام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ جو دنیا کے اندر پاپ کرے گا، اللہ کے خلاف زندگی کاٹے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔
اور دنیا کا انسان کیا انسان کو سزا دے؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں بنا کر کے رکھی ہے کہ تم اپنے دماغ میں، اپنے کھوپڑی میں جو تمہارے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو تمہارے پاس دماغ ہے، تمہارے دماغ کے اندر بھی کیچ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے سانپ کو، بچھو کو مسلط کر کے رکھا ہوا۔ اسی وجہ سے صحابہ اور نبی اکرم کے دور کے صحابی، نبی اکرم کے دور کے صحابی نبی اکرم سے پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، کوشچن کیا کرتے تھے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا کام بتا دیجئے، دلنی علی عمل اذا عملت، ایک ایسا کام بتائیے، ایک ایسی تجارت بتائیے، ایک ایسا عمل بتائیے، ایک ایسی بزنس بتائیے جس کام کو ہم کریں اور کرنے کے بعد ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، سورگ کے اندر چلے جائیں، ہم اپنے آپ کو جنتی بنا لیں، ہم اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لیں، وَيُبَاعِدُونِي مِنَ النَّارِ، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، عذاب الیم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اے نبی آپ ہمیں ایک ایسا کام بتائیے جس کام کو کرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں اور جس کام کو کرنے کے بعد ہم جہنم سے بچ جائیں اور اپنے آپ آنے والی زندگی کو ہم خوبصورت بنا لیں۔ ہاں اس دنیا میں ہم جھونپڑی میں زندگی کاٹ لیں گے، اس دنیا میں ہم تکلیفوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن آنے والی زندگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس تکلیف کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے حضرت معاذ باقاعدہ اللہ کے نبی سے جنگ سے پیچھے آ رہے تھے اور جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو معاذ ابن جبل سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کو کروں جنت کے اندر چلا جاؤں اور کام کرنے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ سوال صحابہ کرتے تھے، ہم اور آپ سوال، مولوی صاحب کوئی ایسا پھونک ماریے تو، کوئی ایسا منتر مانیے کہ ہم ایک ہی ہفتے میں کروڑ پتی بن جائیں۔ آج کل ہمارا مسلمان ایسا پھونکیے، ہماری دکان میں پھونک دیجیے آپ، اور بہت برا بہت سے ایسے مولوی آپ کو ملیں گے، پھونکنے والے مولوی، پھونکنے والے بہت سے مولوی ملے گا، پھونک دیا، وہ خود لکیر کا فقیر ہے، وہ تمہیں کیا امیر بنائے گا، وہ تمہیں پھونک پھانک کر کے وہ تمہیں کیا دے گا، وہ تیری زندگی کے اندر کیا خوشیاں لائے گا، وہ تمہاری زندگی کو کیا خوبصورت بنائے گا، جبکہ اس کی زندگی خود بدصورت بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے بارے میں ہم زیادہ سوچا کرتے ہیں لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم اور آپ کم سوچتے ہیں۔ صحابہ، نبی اکرم کے دور کی صحابہ اور نبی اکرم کے دور کی عورتیں باقاعدہ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے اور آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ چنتت اور زیادہ فکر کیا کرتے تھے، زیادہ آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی ہم کس طریقے سے تیاری کریں، عذاب قبر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب الیم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب جہنم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں۔ باقاعدہ لوگوں کی سوچ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی، زیادہ ہوا کرتی تھی، آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن چیخ کر کے کہتا ہے، اور جب صحابہ نے نبی اکرم سے اس طریقے سے سوالات کیے، جب صحابہ نے اس طریقے سے نبی اکرم سے سوالات کیے تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہی اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے
میرے مومن بندو اور اے میرے مومن بندیوں سنو، اے میرے ماننے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنے والوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے سنو میرے بندو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت آج بھی موجود، اٹھاؤ سورہ صف کی آیت کو پڑھ لینا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ، اے مومنوں سنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، کیا تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں۔ یہاں پہ کلیا چک کے لوگ بہت سی چیزوں کی کاروبار کیا کرتے ہیں، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو کوئی کسی اور چیز کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کپڑے کا دکان دیا ہوا ہے، کوئی نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایک ایسا بزنس بتاؤں، ایک ایسا کاروبار بتاؤں، ایک ایسا کام بتاؤں جس کام کو تم کر لو، اس کام کو کرنے کی بعد اپنے آپ کو تم عذاب الیم سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ جس جہنم کی آگ کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ڈرایا اور صحابہ کو بہت مرتبہ ڈرایا، اور آپ نے باقاعدہ کئی مرتبہ کہا تھا اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچو بچو بچو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، تم نے تو جہنم نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے۔ اور میرے صحابہ اتقوا النار ولو بشق تمر، اگر تیرے پاس ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک دینار کیوں نہ ہو، ایک درہم کیوں نہ ہو، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، اور اگر ایک دینار اور درہم اور ایک کھجور کے ٹکڑا کو دے کر کے اللہ کے راہ میں اگر تم خرچ کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، ایک ٹکڑا ہی تیرے پاس کھجور ہے لیکن اگر وہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے، اس کو تم خرچ کرو اور بچ سکتے ہو تو تم اس کو خرچ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، او میرے صاحب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں باقاعدہ اس امت کی کتنی فکر تھی محمد رسول اللہ کو، کتنی فکر تھی اس امت کی، کتنی فکر تھی جناب محمد رسول اللہ کو۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے لوگوں میں نے وہ جہنم کی آگ کو میں نے دیکھا ہے، وہ جہنم کے دردناک کو میں نے دیکھا ہے، وہ جہنم کی چنگاریوں کو میں نے دیکھا ہے، وہاں کے عذاب کو میں نے دیکھا ہے۔ او میرے صحابہ سنو، او میرے صحابہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس دنیا کی زندگی چھوڑو۔ آپ نے بتایا کہ جہنم کو چھوڑو، اگر جہنم کا ایک ٹکڑا جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اگر کسی کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، او کلیا چک اور مالدہ کے لوگوں، بنگال کے رہنے والوں سنو، یہ کس نے کہا؟ کسی پیر نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، کسی فلاں بابا نے نہیں کہا ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر تم کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، عذاب قبر کو دکھا دیا جائے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس عذاب قبر کو تمہیں دکھا دیا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں دفن نہیں کرو گے، اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں ڈالو گے نہیں، اپنے گھر میں لاش رکھنا گوارا کرو گے، ڈیڈ باڈی کو اپنے یہاں رکھنا گوارا کرو گے، اس مردے کو، اس باڈی کو، اس ڈیڈ باڈی کو قبر میں تم داخل نہیں کرو گے، اس مردے کو اپنے گھر کے اندر رکھو گے، اس کو تم قبر میں داخل نہیں کرو گے، کیونکہ عذاب قبر اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے تم کہ اپنی لاش کو قبر میں نہیں ڈالو گے۔ جہنم کا ایک ٹکڑا کا یہ منظر جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ، غور کر سکتے ہیں اور جہنم کا منظر۔ کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا سنو او لوگوں تم نے
کے اندر پیپ دیکھا ہوگا انسان کے جسم سے نکلتا ہوا پیپ ہے. پیپ کتنا ڈینجر چیز ہے. انسان کی جسم سے اگر کہیں پہ اس کا سڑ جائے تو اس کے پیپ نکلتا ہے, بدبودار بلڈ خون نکلتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا جہنم کی پیپ ایک بالٹی, ایک ڈول, ایک بالٹی اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو یہ دنیا سڑ جائے گی, یہ دنیا گل جائے گی, یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی. اس دنیا کے اندر بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی, اس دنیا کو سڑنا پڑ جائے گا. وہ جہنم کا اتنا ڈینجر منظر ہے. اللہ کے نبی نے اسی جہنم کے بارے میں کبھی اس طریقے سے بھی فرمایا کہ جہنم کا اگر بچھو کاٹ لے, سانپ اگر ڈس لے تو جہنم کا وہ بچھو کا ڈسنا اور سانپ کا ڈسنا اور جہنم کا وہ سانپ کا کاٹنا انسان کو 70 سال تک پریشان کرے گا. 70 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا, 70 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا. اتنا ڈینجر جہنم. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اور صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عذاب جہنم کی آیتوں کو جب میں نے پڑھا اور میں نے جہنم کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے اندر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. کہاں ہو عیش و عشرت کی زندگی کاٹنے والوں؟ کہاں ہو دنیا کے اندر موج مستی کرنے والوں؟ کبھی کبھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو کبھی کبھی سوچ لیا کرو, کبھی کبھی اپنے ذہن میں ڈال لیا کرو. جب اتنا عذاب ڈینجر, اتنا جہنم اتنا خطرناک ہے تو جہنم سے بچنے کی ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ مان لو ابھی اگر موت ہو جائے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی مر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب ابھی میں جوان ہوں, او مولانا میں ابھی میں ہینڈسم ہوں, ابھی میں طاقتور ہوں, میرے باڈی میں طاقت ہے, میں بھی 18-20 سال کا لڑکا ہوں, ابھی میں 15-20 سال کی لڑکی ہوں, ابھی میں کیسے مر سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, تمہارے جیسے جوانوں کو مرتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے اور تمہاری نوجوان لڑکیوں کو مرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ دنیا کا یہ دستور ہے, موت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی جانتا نہیں ہے اس کی موت کب کہاں آئے گی, کس وقت آئے گی, کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کی موت کہاں آئے گی, کوئی اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے. اور تم اس موت سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو, اس موت سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے ہو. اور موت کے خطرناکیوں کو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے وارننگ دی, سطح چتاونی دی, ڈرایا, سمجھایا, بتایا اور لوگوں وہ جہنم سے بچا لو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو تنجیکم من عذاب النلیم, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں, ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو اور اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کر سکتے ہو, اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہو؟ کیا میں وہ کاروبار نہ بتاؤں؟ آئیے آپ کو ایک ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں. کاروبار بہت سے کرتے ہیں ہم اور آپ, مچھلی کا کاروبار, لکڑی کا کاروبار, کپڑے کا کاروبار, ہاں سیمنٹ اور چھڑ کا کاروبار, بہت سے چیزوں کا کاروبار ہم اور آپ کرتے ہیں. ایک کاروبار یہ بھی کریں, ایک تجارت یہ بھی کریں. تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ. اگر اللہ کی پر ایمان لیا ہوگے تو دنیا میں خوشحالی ہے, دنیا میں چین ہے, دنیا میں آرام ہے اور مرنے کے بعد بھی آرام ہے. دنیا میں بھی سکون, مرنے کے بعد بھی سکون. آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے گا کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, بہت پیسہ کا مالک ہے, لیکن ٹینشن کی زندگی کاٹتا ہے کیونکہ ایمان والا نہیں ہے, مومن نہیں ہے, سچا مسلمان نہیں ہے, اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے پیسہ ہے, دولت ہے, لیکن زندگی میں سکون نہیں.
आराम नहीं है, अब यहाँ भी आराम नहीं और मरने के बाद भी आराम नहीं, क्योंकि ईमान नहीं है। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्ती वाले, ये करिया वाले, ये गांव वाले, ये दुनिया वाले अगर अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए और डरने लगे तो अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोल देगा, उसकी जिंदगी में सुकून अल्लाह ताला पैदा कर देगा। जो दुनिया में ईमान वाला बन जाए और दुनिया में अल्लाह से डरने वाला बन जाए, ईमान वाले बनो और अल्लाह के ऊपर ईमान वैसे लाओ जैसे अल्लाह ताला ने बताया है और जैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ईमान ला करके बताया है। अगर किसी की जिंदगी में मुसीबत आती है, सुनो कलिया चक्के लोगों, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। किसी की जिंदगी में मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला कह रहा है, नबी कह दो कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल